بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اقبال سبحانی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج ہم کچھ سوالات میں لوں گا اور پھر ان کے باری باری جواب دوں گا. رانا ثناء اللہ کے اوپر جو منشیات کا کیس بنا تھا اس میں رانا ثناء اللہ بری ہو گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کو انہوں نے سارا ڈال دیا ہے عمران خان کے اوپر اور تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ کوئی پراپوگنڈا مشینری جو ہے وہ ان کی مسلسل اس طرح کام کر رہی ہے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ایک کیس ہوا رانا ثناء اللہ کے اوپر 15 کلو ہیروئن کا، اور وہ کیس بنایا اے این ایف نے. اے این ایف ایک خود مختار ادارہ ہے جس کے سربراہ میجر جنرل تھے. ان کی طرف سے ایک کیس رانا ثناء اللہ کے اوپر بنایا گیا. شہریار افریدی اس وقت سے ہی خاموش ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی شوق کے اندر ہیں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. اب میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اب یا تو رانا ثناء اللہ اے این ایف کے اوپر کیس کریں کہ بھی میرے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا گیا، یا اے این ایف کے سربراہ یا اے این ایف کے نمائندے آ کے بات کریں کہ بھی ہم نے سچا مقدمہ بنایا تھا مگر یہ بری کیسے ہو گئی، یا ہم نے جھوٹا بری، یا جو بھی ہے. دونوں طرف سے کوئی موقف تو آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے. اب دونوں طرف سے جب موقف آئے گا کہ ایک کا موقف ہوگا کہ جی میرے اوپر جھوٹا مقدمہ بنایا، ایک کا موقف ہونا چاہیے کہ نہیں ہم نے صحیح مقدمہ بنایا. یہ ہو گئی ایک بات. اب اس کے اوپر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب اس کے اوپر دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں، مقدمہ بنا، مقدمہ نہیں چلا، فرد جرم عائد نہیں ہوئی، گواہ منحرف ہو گئے. یعنی کہ جو اس مقدمے کے گواہ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہوا تھا بقول ان گواہان کے، تو انہوں نے وہ منحرف ہو گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. تو جن لوگوں نے کیس بنایا وہ ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، بلکہ پیچھے آگے کھڑے ہو گئے اور پوری سپورٹ میں کھڑے ہو گئے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ بری نہیں ہونا تھا تو پھر کیا ہونا تھا؟ تو بہرحال وہ تو ساری بات سمجھ میں لوگوں کو آ سکتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ، اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ یہ کس طرح ہو گیا، کیا ہو گیا. شہباز شریف حکومت، پی ڈی ایم، مسلم لیگ نون کا ہر شخص جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے شہباز شریف سے معافی مانگ لی. تو کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا نہیں. میں ابھی کل پرسوں کی بات ہے، میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہاں پر دنیا نیوز جو ہے ان کی 9 بجے کا جو خبر نامہ تھا وہ میں سن رہا تھا. تو وہاں یہی خبر چل رہی تھی. وہاں پر پہلی خبر یہ آئی کہ شہباز شریف سے ڈیلی میل نے معافی مانگ لی، معذرت کر لی. میں بڑے غور سے دیکھنے لگ گیا کہ اب اس کے بعد کیا خبر آئے گی. پھر اس کے بعد شہباز شریف کا بیان آیا، دکھایا گیا. پھر اس کے بعد ایس این اقبال کا بیان دکھایا گیا، اس میں انہوں نے عمران خان کے اوپر الزامات اور فلاں. پھر اس کے بعد مریم اورنگزیب کا بیان دکھایا گیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان کے کہنے کے اوپر ڈیلی میل نے یہ خبر شہباز شریف کے خلاف جو ہے نا کالم لکھا تھا. پھر اس کے بعد خواجہ سعد رفیق کا بیان. یعنی کہ بالترتیب شہباز شریف سے لے کے اور ان کے جو وزراء ہیں تقریباً کچھ پانچ لوگوں کی اس ٹی وی چینل نے 5 لوگوں کی خبر چلائی. اب میں انتظار میں تھا کہ یہ 5 لوگ جو ہیں ان کی خبر تو چل گئی کہ ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ بنا تھا اور معافی مانگ لی گئی ہے اخبار کی طرف سے. تو اب کیا دوسری طرف پی ٹی آئی کے کسی شخص کی یا کسی لیڈر کی بھی کوئی خبر آئے گی کہ اصل بات یوں نہیں ہے، یوں نہیں آئی؟ کیا ڈیلی میل جو ہے اس کی جو بھی وہ ڈیوڈ روز جو ہے اس نے جو ٹویٹ کیا کیا اس کو دکھایا؟ نہیں دکھایا. تو چینل نے بھی، ایک نے نہیں، تمام تقریباً 2-3 کو چھوڑ کے تقریباً تمام چینلز نے خبر ایسے ہی چلائی کہ ڈیلی میل جو ہے اس نے معافی مانگ لی اور ادھر خوشیاں منائی جا رہی ہیں، مگر دوسری طرف کا موقف نہیں دکھایا گیا. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ انہوں نے یہ بات تو ہم کئی دفعہ ویسے ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ ڈیلی میل
نے یہ کہا کہ 1 ملین پاؤنڈ سے اوپر اس کے اوپر اخراجات آ چکے ہیں، اور معافی جس بات پہ انہوں نے مانگی وہ اس بات کے اوپر مانگی کہ انہوں نے یہ جب کالم لکھا تھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو نیب ہے، نیب کے اندر بھی اس حوالے سے شہباز شریف کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ تو بعد میں جب انہوں نے تحقیقات کی تو ان کو پتہ لگا کہ نیب میں مقدمہ درج نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے باقی جو ان کے پوائنٹس تھے، وہ پیسہ ادھر لے جانا، وہاں علی عمران کو دینا، وہاں پر ان کے اکاؤنٹ میں ڈالنا، اس بات کے اوپر وہ اب بھی سٹینڈ کیے ہوئے ہیں۔ معافی انہوں نے اس بات کی مانگی کہ نیب کے اندر ہم نے کہا تھا کہ مقدمہ درج ہے، جبکہ نیب میں مقدمہ درج نہیں تھا۔ تو وہ یہ اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ مقدمہ اپنی جگہ، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب وہ آؤٹ آف دا کورٹ وہ سیٹلمنٹ ہو گئی ہے اور یہ کیس ختم ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے اس کو ہٹا بھی دیا اس کالم کو۔ تو وہ چونکہ انڈرسٹینڈنگ سے سارا کچھ طے ہو گیا ان کا، مزید اس کے اوپر خرچہ آنا تھا۔ ادھر شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، تو اگر ان کو کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی، ان کو کچھ یہاں سے کچھ شواہد چاہیے ہوتے تو ظاہر ہے وہ ان کو ملنے نہیں تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم کو وہاں حکومت، ظاہر ہے شہباز شریف یہاں وزیر اعظم ہے، تو جب ان کے خلاف ہم یہاں پاکستان سے کوئی شواہد مانگیں گے، کوئی ثبوت مانگیں گے، کچھ ڈاکومنٹس چاہیے ہوں گے، تو وہ تو ہم کو نہیں ملیں گے۔ تو 1 ملین پاؤنڈ سے خرچہ اوپر ان کا پہلے بھی ہو چکا تھا، اور مزید وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم چلائیں گے تو 1.5 ملین پاؤنڈ کا خرچہ اس کے اوپر اور ہوگا۔ پھر اس دوران ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو یہ کیس ختم ہو گیا۔ اعظم سواتی کے اوپر 40 مقدمات ملک کے مختلف صوبوں کے اندر درج کر دیے گئے، تو یہ سلسلہ کہاں تک چلے گا اور کب تک چلے گا؟ تو پہلی تو میں بات کروں کہ یہ جو مقدمات اعظم سواتی پر درج ہوئے ہیں، یہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں۔ سپریم کورٹ کی ورڈک ہے، فیصلہ ہے کہ ایک ہی نوعیت کے کسی بھی مقدمے کو ایک دفعہ ہی درج کیا جا سکتا ہے، وہ دوبارہ درج نہیں ہو سکتا۔ مگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ بھی ان طاقتور لوگوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے سامنے سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سپریم کورٹ کے حکم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں قانون کی۔ اعظم سواتی کو بلوچستان لے جایا گیا، 5 مقدمات ان کے اوپر وہاں درج کیے گئے، پھر وہاں کی ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کی رہائی کے آرڈر کیے، تو اسی دوران 2 مقدمے اور بنا دیے گئے، اور پھر جیسے ہی ان کو آرڈر کیا اور وہ وہاں سے ان کو بری کیا گیا، تو ساتھ ہی سندھ پولیس سے خصوصی طیارے کے اندر، اب دیکھیں خصوصی طیارے میں ایک آدمی کو لینے آ گئے جس نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے، پھر اس کو وہاں پر لے گئے سندھ میں، تو سندھ میں بھی بے شمار مقدمات درج کر دیے گئے۔ اسی طرح پنجاب کے اندر آج کہتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ بھی بڑی برم ہوئی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ کیسے ایک شخص کے اوپر ایک ہی نوعیت کے 16-17 مقدمات درج کر سکتے ہیں۔ جو بھی آتا ہے کسی بھی تھانے میں درخواست اعظم سواتی کے خلاف دیتا ہے، 1 سیکنڈ سے پہلے FIR درج ہو جاتی ہے۔ تو یہ مقدمات ہیں جس کا سامنا ایک 75 سالہ بزرگ سیاستدان، سینئر وکیل وہ کر رہا ہے، اور سینیٹر وہ ان کیسز کا سامنا کر رہا ہے، اور کیسے ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے دنیا کے اندر۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا تماشے اس PDM کی حکومت میں ہو رہے ہیں۔ ویسے تماشے تو ان کی جب حکومت ہوتی ہے ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، اور ان کے زیادہ تر دور کے اندر اگر آپ کبھی دیکھیں تو مخالف لوگوں کے اوپر سوائے مقدمے بازی کے اور وحشت اور بربریت پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہی کھیل یہ پرانا اپنا پھر کھیل رہے ہیں۔ اب آج سینٹ کے اندر اعظم سواتی کے حوالے سے بڑا بھرپور احتجاج کیا اپوزیشن نے، مگر صادق سنجرانی ہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ کہا جاتا ہے کہ صادق سنجرانی بڑی عزت کرتے تھے اعظم سواتی کی، ان کی بیوی کو وہ چاچی کہتے تھے، مگر یہ سارا کچھ ان کے ذریعے ہی کروایا گیا اور انہوں نے کیا، اور کیسی انہوں نے مجرمانہ خاموشی اس کے اوپر اختیار کی ہوئی ہے۔ اعظم سواتی کے ساتھ ابھی کیا ہوگا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بڑی ایک بد نصیبی کی بات ہے۔ تو ملک کی معیشت جو ہے وہ تو اس کا تو ستیہ ناس ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو عمران خان کے دور میں فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، اسی طرح مختلف ملک کے مختلف حصوں کے اندر، کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر، ملوں کے اندر مزدور نہیں ملتے تھے، ورکر نہیں ملتے تھے۔ اتنی تیزی سے کارخانے، مزدور، ملیں جو ہیں وہ کام کر رہی تھیں، اور ملک کی معیشت جو ہے وہ ایک بڑی صحیح سمت کی طرف چل رہی تھی۔ مگر آج آپ دیکھیں کہ
کارخانے ہی بند ہونا شروع ہو گئے ہیں، ملیں فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اور معیشت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت حالت یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو پاکستانی سفارت خانے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو وہاں پر جو سفارتکار کام کرتے ہیں، جو عملہ کام کرتا ہے مختلف ملکوں کے اندر، ان کی تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، ان کی یوٹیلیٹی بلز جو ہیں اس کے پیسے نہیں ہیں. یعنی کہ وہاں جو وہ گیس بجلی استعمال کرتے ہیں یا پانی استعمال کرتے ہیں یا اور جو بھی وہاں پر استعمال وہ یوٹیلیٹیز کرتے ہیں، اس کے پیسے، ان کو بل دینے کے پیسے ان کے پاس نہیں ہیں. یہ میں آپ کو پاکستانی سفارت خانوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے، نہ تنخواہیں ہیں نہ یوٹیلیٹی بل ہیں. یہ پوزیشن ہو چکی ہے. باقی صوبے علیحدہ سے چلا رہے ہیں، بلا رہے ہیں. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں خالد خورشید، انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو بجٹ تھا وفاقی حکومت کی طرف سے وہ ملتا تھا 40 ارب روپے کا، مگر اس موجودہ حکومت نے 8 مہینے میں ایسا کیا کر دیا کہ ہر جگہ انہوں نے نا بس مشکلات ہی پیدا کی ہیں. ابھی اس سے 40 ارب کے جو بجٹ ہے اس کو انہوں نے 25 ارب کر دیا. پھر 25 ارب کرنے کے باوجود 25 ارب بھی نہیں دیا، 2.5 ارب روپیہ گلگت بلتستان کو دیا گیا. اور وہاں پر جو دفاتر ہیں، ان دفاتر کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، سرکاری جو لوگ ہیں، ان کو بھی تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. اسی طرح پنجاب کی صورتحال ہے، پھر اسی طرح کشمیر کی صورتحال ہے، اسی طرح KPK کی صورتحال ہے. جہاں جہاں PTI کی حکومت ہے وہاں وہاں انہوں نے فنڈز روک لیے ہیں. اچھا پھر دیکھیں کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ صوبوں سے ہی جمع ہوتے ہیں، لیکن وہ سسٹم ایک ایسا بنا ہوا کہ یہ صوبوں سے جمع ہو کے مرکز میں چلے جاتے ہیں. پھر مرکز جو ہے وہ صوبوں میں مساوی تقسیم کرتا ہے، جو بھی انہوں نے اس کا بجٹ مقرر کیا ہوتا ہے، فنڈز مقرر کیے ہوتے ہیں، وہ صوبوں کو پھر وہ بھیج دیا جاتا ہے. تو اس وقت صوبوں کی یہ پوزیشن ہے جو جہاں PTI کی حکومت ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی مدد، کوئی فنڈ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دے گی بھی کہاں سے؟ پاکستان کے اندر جو خزانہ ہے وہ بھی خالی ہو گیا. ابھی جو 6 سے 7 ارب جو ہمیں چائنا نے، UAE نے، سعودی عرب نے جو پیسے دیے ہوئے تھے بس وہی رہ گئے ہیں، باقی تو سارا ختم ہو گیا. IMF نے انکار کر دیا پیسے دینے سے. ڈالر جو ہے وہ 250 سے اوپر چلا گیا ہوا ہے. سرکاری دفاتر کے اندر میں آج ایک دفتر گیا تو میں بڑا حیران ہو گیا وہاں دیکھ کے کہ ایک DC صاحب آئے ہوئے تھے دفتر میں، اور ان کے ساتھ کوئی 2 4 5 7 کا عملہ ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر رہا تھا باہر. اور باہر ایک لینڈ کروزر کھڑی تھی سبز نمبر پلیٹ کی، اور وہ میرے حساب سے کم از کم 1.5 کروڑ کی تو وہ گاڑی ہوگی کم از کم. اسی طرح آپ باقی سرکاری لوگوں کو دیکھ لیں، ان کی مراحت دیکھیں، ان کا پیٹرول ان کو کتنا، ان کی سہولتیں کتنی ملتی ہیں، اور پھر ان کو گھر ملتا ہے، بنگلہ ملتا ہے، نوکر چاکر ملتے ہیں. تو یہ پاکستان ہے، اس کی حالت کیا ہو چکی ہے، اس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے. مگر آپ سرکاری لوگوں کے اخراجات دیکھیں، وزیروں کے دیکھیں، 75 وزیر مشیر بنا دیے گئے. ظاہر ہے ان کو گھر بھی دیے، بنگلے دیے ہوئے، ان کو نوکر دیے ہوئے، ان کو پیٹرول دیتی ہے حکومت، ان کو تنخواہیں دیتی ہے حکومت، اور ان کے باقی جتنے بھی اخراجات ہیں وہ TA DA بیرونی دورے یہ سارا کچھ حکومت پاکستان دے رہی ہے. کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا یا سنا کہ کہیں پر جا کر حکومت جو ہے وہ سنجیدگی سے اس ایشو کو لے، اور کچھ جو اخراجات ہیں ہمارے ملک کے اندر، اتنے زیادہ اخراجات ہو چکے ہیں کہ انہیں کم کرنے کی کوشش کی جائے. کہیں ایسا نہیں. بیرونی دورے آپ دیکھیں، شہباز شریف نے کتنے بیرونی دورے کر لیے، بلاول بھٹو نے کتنے بیرونی دورے کیے، پھر وہاں جا کے مہنگی جگہوں پہ ٹھہرتے بھی ہیں اور ساتھ اپنے پورا لاؤ لشکر بھی لے کے جاتے ہیں. اور پھر شہباز شریف یا نواز شریف جب بھی کبھی پاکستان سے باہر کسی دورے پہ جاتے ہیں، وہ لنڈن یاترا ضرور کرتے ہیں، یا جاتے ہوئے چلے جاتے ہیں یا آتے ہوئے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر ان کے وہاں معاملات بھی ہیں. اس وقت کاروباری طبقہ اتنا پریشان ہے، معیشت بیٹھ چکی ہے، خزانہ خالی ہو چکا ہے. تو آخر اس کا حل کیا ہے؟ جب IMF نے بھی انکار کر دیا پیسے دینے سے، چین کے علاوہ کوئی ملک آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب معیشت بالکل ڈوب جائے، ملک ڈیفالٹ کر جائے، پھر عوام سڑکوں پر نکلے، عوام ان کی طرف بھاگے اور یہ جہازوں میں بیٹھ کے پھر باہر بھاگ جائیں؟ کیا یہ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ اس سے پہلے انتخابات کا یہ اعلان کر دیں، بیٹھ کے بات کر لیں. آپ دیکھیں عمران خان ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، ایک پریس ٹاک کرتے ہیں، اس کے بعد 6 7 وزراء جو ہیں
وہ باری باری ٹی وی کے اوپر آ کے نا تو عمران خان کے بارے میں مغالطات شروع کر دیتے ہیں. ڈیوٹی ہے ان کی کہ عمران خان جیسے ہی پریس کانفرنس کرے آپ نے باری باری آگے 5 6 7 وزیروں نے عمران خان کو گالیاں دینی ہیں, اس کو برا بھلا کہنا ہے اس کو, اور ایسا پروپیگنڈا دیکھیں عمران خان کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتا. ایک گھڑی توشہ خانہ کی ایک گھڑی جو ہے وہ جو لیگل طریقے سے لی گئی ہے اس کو عمران خان نے بیچ دیا ہے. عمران خان کہہ رہا ہے میں نے بیچی ہے. عمران یہ بار بار گھڑی چور ہے, یہ وہی گھڑی چوری کیسے ہو سکتی ہے یار, آپ کن کو بیوقوف بنا رہے ہو. گھڑی تو عمران خان نے اگر لی ہے تو اس نے کہا ہے کہ میں نے گھڑی لی ہے, اس نے بیچی ہے, اس نے کہا ہے کہ میں نے گھڑی بیچی ہے, تو پھر چوری کہاں ثابت ہوتی ہے. آپ کم سے کم, میں اس قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم بھی تو دیکھ ہی رہی ہے نا. بہرحال باتیں بہت ہو گئی ہیں, امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے, شیئر بھی کریں گے, کمنٹس بھی کریں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.